السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا سوال ہے رمضان المبارک کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جواب یہ ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے تو عبادت اور اطاعت کا نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی و مسرت ہوتی ہے اور ممکن بھر اس کی قدردانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینے کا انتظار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا، اور آپ رجب کے مہینے سے اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2257۔ یعنی اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا۔ الدعاء للطبرانی، حدیث نمبر 839۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنائیے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا، اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا۔ خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بیان کے اندر بہت ہی اہم باتیں اور اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ اس بیان کو مکمل سنیں، انشاءاللہ بہت بڑا ایک نفع آپ کو ملے گا، اور بہت ساری چیزوں کی معلومات آپ تک پہنچے گی۔ آپ اس بیان کو سن کر ایک ایسے عظیم الشان، ایک ایسا مواد اپنے اندر لا سکتے ہیں جس کو آپ عام مساجد کے اندر بھی دوسرے لوگوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں، ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سماعت فرمائیے۔ وہ خطبہ یہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیامت یعنی تراویح کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔
بغیر اس کے روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں ہوتا، تو غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پانی سے سیراب کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اور اس کے ذریعے آپ نے در حقیقت صحابہ کرام کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا، اور رمضان المبارک کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا، اور رمضان المبارک کے لیے ہمہ تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے۔ عبادت تو ایک مسلمان سال بھر اپنی بساط بھر کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک چونکہ خالصتاً عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے۔ نوافل کو فرض کا ثواب اور فرائض کا ثواب 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے ذہن و دل میں یہ بات بٹھا دی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اطاعت میں سرگرداں ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استفسار پر طریقہ بھی بتلا دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت ضروری نہیں، بلکہ ایک کھجور، لسی یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کو اس راہ سے بھی نیکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ہمدردی سے مزین ہوگا، اور اسے سارے انسانوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزہ کی شکل میں مسلمان لمبے وقت کے لیے اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرتا ہے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال و جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت و تحمل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رمضان المبارک میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا، اور یہ سکھایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت سے کوئی بندہ مستغنی نہیں، ہر ایک ان کا حاجت مند اور طلبگار ہے۔ ان میں سے ایک جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی دعائیں اور التجائیں ہیں۔ رمضان المبارک کے
رمضان کے مبارک ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کسی طرح رمضان انسان کو جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے۔ اس کو خداوند قدوس سے مانگنا اور حاصل کرنا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی بندہ مومن کی جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے اور جہنم سے اس کی نجات کا اعلان نہ ہو جائے تو بلا شبہ وہ سب سے بڑا شقی القسمت اور بد نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور اس مہینے کو اس انسان کو بد نصیب فرمایا جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کے حصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی، اور اس کے ساتھ آپ نے رمضان کے مبارک لیل و نہار کو یعنی دن اور رات کو فضول گپ لا یعنی مشاغل تضیع اوقات کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت میں تر رکھنا چاہیے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ تعالی کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی آگاہ کر دیا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے۔ دوسرا مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا التزام رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کرنے اور اپنے ذہن و دل کو تیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ اور عظیم خطاب فرما کر صحابہ کرام کو اس جانب متوجہ کیا۔ استقبال رمضان اور اعمال کی فکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض خطبات آمد رمضان سے قبل دیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی قدردانی کو بھرپور رغبت دلائی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو صحیح کرو اور اس کا احترام اور تعظیم کرو، اس لیے کہ اس مہینے کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم احترام والی چیزوں میں سے ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی مت کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں اور برائیوں دونوں کی جزا و سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عظیم مہینے میں اگر نافرمانی کی جائے اور شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے تو سزا میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر میں رہنے اور بے احترامی والے کاموں سے احتراز کرنے کی تاکید کی۔ اہتمام رمضان اور اکابرین۔ رمضان المبارک کا استقبال اور اس کی آمد سے قبل اس کی حقیقی تیاریوں کا اہتمام بزرگان دین میں خاص طور پر پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذوق اور جذبات کو پروان چڑھایا، اس کے اثرات امت میں پے در پہ منتقل ہوتے گئے اور امت کے صلحاء اور اتقیاء نے یعنی متقی لوگوں نے اپنے ظرف کے مطابق اس مبارک مہینے کی قدردانی کر کے ایک عملی نمونہ انسانوں کو دیا۔ آمد رمضان سے پہلے ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے کر اپنے اوقات کو فارغ کر لیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزرے اور پورے شوق و انہماک کے ساتھ اعمال کو انجام دیا جا سکے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت کا ہی ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر سادی چائے کے 1-2 فنجان نوش فرمائیں، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مولانا کی خاص حالت ہوتی تھی اور دن رات عبادت خداوندی کے سوا
کوئی کام ہی نہ ہوتا، دن کو لیٹتے اور آرام فرماتے، لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات قرآن مجید سننے میں گزار دیتے۔ اکابرین کا رمضان، صفحہ نمبر 31۔ ماضی قریب کے اکثر بزرگان دین اور اکابرین کی رمضان المبارک میں یہی کیفیت ہوتی، وہ مکمل خود کو فارغ کر لیتے اور دل و جان سے عبادات و اطاعت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح ان حضرات نے رمضان المبارک کی قدر کی اور نیکیوں سے دامن بھرا اور انعامات کے حقدار بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ استقبال رمضان اور نظام الاوقات۔ استقبال رمضان صرف یہی نہیں ہے کہ جلسے سن لیں اور کچھ بیانات میں شرکت ہو گئی، بلکہ رمضان المبارک کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ اس آنے والے مبارک مہینے کے لیے اپنے روزے کا نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائیں۔ اپنے روز کے نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائیں، مصروفیات اور مشغولیات سے وقت کو فارغ کرنے کا نظم بنائیں، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بغیر نظام العمل کے بحسن خوبی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ تو عبادت کا نظام، نظم و ضبط کے بغیر کیسے قابو میں آ سکتا ہے؟ اس لیے اس کے واسطے ہر مسلمان کو رمضان مبارک کی آمد سے قبل ہی اپنے معمولات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور لایانی و فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے رمضان المبارک کا نظام العمل ترتیب دینا چاہیے، تاکہ سلیقہ و سہولت کے ساتھ وقت کی رعایت و پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا جائے اور عبادتیں انجام دی جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ میں اپنے روز مرہ کے کاموں میں سے، مثلا تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ کے کاموں میں سے کن کن کاموں کو مؤخر کر سکتا ہوں، ان کو مؤخر کر دے اور پھر ان کاموں سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے۔ اصلاحی خطبات، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 57۔ اس طرح اگر رمضان مبارک کا استقبال ہو تو پھر واقعی ہر مومن نیکیوں کو سمیٹنے اور اعمال کو انجام دینے میں اس قدر مصروف ہوگا کہ اسے بیکار اور لایانی امور میں پڑنے اور وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ہماری ذمہ داری رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور اس کے استقبال سے متعلق یہ چند باتیں ذکر کی گئی۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ آج کل جس طرح رواجی انداز میں رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رمضان کے چند دن گزرنے بھی نہیں پاتے کہ بے احترامی اور ناقدری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مسجدیں مصلیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن بلکہ بعض اوقات تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے، مگر جو ہی کچھ دن گزرنے نہیں پاتے کہ تعداد میں کمی اور ذوق و شوق میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رمضان کی حقیقی قدر نہیں جانی اور جس انداز میں عبادات کو انجام دینا تھا اس سے ہم غافل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ اسی لیے رسمی و رواجی مزاج کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز میں اور مکمل شوق و احترام کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے، جو رمضان کے ختم ہونے تک کمزور نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے مکمل لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جب رمضان آ جائے تو عبادات کا اہتمام کیا جائے، فرائض کے ساتھ نماز تراویح مکمل ادا کی جائے، سنت اور نوافل کا التزام ہو، تلاوت قرآن کریم کا پورے اہتمام سے معمول بنایا جائے، تسبیحات اور ذکر کو بھی نظام العمل میں داخل کیا جائے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پورے خلوص کے ساتھ دعاؤں کا معمول بنایا جائے، جھوٹ، غیبت، چغلخوری وغیرہ سے اجتناب کیا جائے، گناہوں سے اور نافرمانی والے کام انجام دینے سے بچا جائے، استغفار کی کثرت ہو، اوقات کو ضائع ہونے اور لایانی کاموں میں لگنے سے بچا جائے، حسب حیثیت صدقے وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے مبارک طریقوں کو معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، دینی کتابوں کا مطالعہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے،
ماہ رمضان کے فضائل و احکام۔ ان چیزوں اور ان کے علاوہ دیگر اور بھی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے جذبات کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے تو انشاءاللہ رمضان کی خیر و برکات اور اس کی سعادتوں سے ہر ایمان والا بہراور ہوگا، اور رمضان مسلمانوں کی زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے رمضان کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ رحمت الہی سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں اور زندگیاں انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی تیاری اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔